حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ کے جس طرح سے ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان جو سامنے آیا ہے، خطے میں جنگ کی صورتحال کو کتنا بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، غزہ کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اب تک کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ لگ بھگ 3015 سے زائد افراد جو ہے وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، امریکہ بھی ایک طرف ڈبل گیم پر ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے، جس سے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ مدد کی درخواست کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کو تمام تر جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے ان کی سپورٹ دے رہے ہیں۔ اور وہ تو ڈبل گیم پہ چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ افغانستان سے پہلے ذلیل و رسوا ہو کر جس طرح اس کو نکلنا پڑا، شاید اب بھی وہ یہاں سے پورے مشرق وسطیٰ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کے نکلے گا، اور وہ جو پوست خنجر تھا وہ شاید اب وہ موو کر جائے گا سپر پاور کو تبدیل کرنے کے لیے، اور پھر سپر پاور جو ہے وہ خطرے میں جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو اقوام متحدہ نے بتایا کہ غزہ کے 1300 زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جس میں 5540 رہائشی یونٹس جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، وہاں پر 6 کنویں تھے، 3 پمپنگ سٹیشنز تھے، ایک آبی ذخیرے اور پانی کے جو پینے کے وہ جو معاملات تھے وہ سب کو ختم کر دیا۔ بہت ناقص پانی ہے جو وہاں پر کہیں نہ کہیں مل رہا ہے، پانی بند کر دیا گیا، معصوم بچوں تک نہیں چھوڑا۔ اور دوسری جانب امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ ہماری جو ہے وہ اسرائیل کے معاملات میں مدد کریں۔ یہ بات تو دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ حل کرایا جا سکتا ہے یہ مسائل۔ ادروائز اس خطے میں آگ لگی تو یہ خطے میں صرف آگ نہیں لگے گی، یہ آگ بڑھتی چلی جائے گی اور مزید پوری عالمی طاقتوں کو اپنے کور میں لے لے گی۔ حالات تو اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر 2 ممالک ہیں جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 ملکی فارمولا، کہ اس کے تحت اگر چلا جائے تو شاید جس کو امریکہ نہ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سنبھل جائے، جس میں ایک OIC ہے اور دوسری عرب لیگ۔ یہ دونوں اگر جو ہے وہ حکمت عملی مرتب کر لیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو ختم کرنا ہے، معاملات کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے موو کرتے دکھائی دیں گے۔ اور دوسرا، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حماس اور حزب اللہ نے تمام منظرنامے تیار کر لیے ہیں، اور دوسرا حملہ بھرپور طریقے سے کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو بھرپور طریقے سے اس کو پھر جو جواب ملے گا تو شاید پھر جو ہے وہ معاملات کہیں اور موو کرتا دکھائی دیں گے۔ جس طرح بھی اسرائیل نے لبنان میں فوجی کارروائیاں کی، پھر اس کا جواب جس طریقے سے حزب اللہ نے جو ہے وہ اسرائیل پر راکٹوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے دیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کی موومنٹ چینج ہوئی اور وہ چائنا سے مدد کے لیے گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ معاملات کو آئیں، معاملات درمیان میں آئے، معاملات کو حل کروایا جائے۔ لیکن یہ سارے معاملے تو چل رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ تمام تر جو ویسٹ ہے وہ تو اپنے ایجنڈے پر پیرا عمل ہے۔ اسلامی ممالک کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور اسلامی ممالک سے زیادہ پاکستان کے آج وزیر خارجہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ کیا کبھی اعلانات اور بیانات کی روشنی میں کبھی کسی جو ہے کسی کے ساتھ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ کم از کم ہمیں کوئی نہ کوئی تو پہل کرنی چاہیے۔ دیگر ممالک اسرائیل کی اشیاء پر پابندی لگا رہے ہیں، ان کے سفیروں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ سعودی عرب نے کتنا بڑا سٹیپ ختم کیا، انہوں نے کہا مذاکرات ہی نہیں کریں گے، اور ہم ابھی تک صرف یہ سوچ و بچار میں تھے۔ اور پھر جو ہے وہ کچھ سیاستدان جو ہے وہ مختلف بیانات دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرے ہیں۔ ایک طرف یورپ ہو، امریکہ ہو، کوئی کنٹریز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اور ہم صرف چھوٹے سے بیانات تک محدود ہیں۔ ہم اپنی سیاسی رنجش میں، تقسیم میں، ہم منافرت میں پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہم اپنے گھر کی لڑائی سے باہر نہیں نکلے۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان، کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی ممالک میں اور ہماری ایک پوزیشن ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہماری بات کو تسلیم کیا جاتا تھا عالمی سطح پر، اور آج ہماری بات تو کیا، ہماری آواز سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس پوزیشن پہ پہنچا دیا کہ ہم چاہے بیان دیں، چاہے ہم کسی اینگل میں بات کریں، وہ ہماری بات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اس ایک پلیٹ فارم کو اکٹھا بنائیں، اور پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر اکٹھے ہوں کہ ہمیں فلسطین کے خلاف، جو فلسطین کے حق میں ایک ہو کر اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا۔ اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔